ایجوکیشن سسٹم نے ترقی میں ہمیں, کیونکہ لڑکے لڑکیاں جب اکٹھے جوان بیٹھتے ہیں آنکھ مٹکے زیادہ ہوتے ہیں, پڑھائی کے موقع. ابھی ایک صاحب کہنے لگے 13 سال کا بچہ ہے, وہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے, مولوی صاحب میں بہت پڑھائی میں دل نہیں لگا رہا, وہ بس عشق معاشقے میں موبائل میں لگا رہتا ہے. میں نے کہا کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے, کہہ رہے ہاں. میں نے کہا بہت اچھے زبردست جوان آدمی. آپ نے جب اس کو ایجوکیشن میں داخل کر دیا, پھر وہ یہ کلپ اسی پہ, پورے بیان میں کلپ اس پر آئے گا, آپ دیکھنا پورا جو میرا بیان ہے نا, سب سے پہلا کلپ اس, حالانکہ پورا بیان نہیں دیکھیں گے, کیا سیاق و سباق چل رہے ہیں, کلپ اس پہ آ جائے گا. تو میں نے ان سے کہا, یہ کہا تو نہیں لیکن کہنے کا دل چاہ رہا تھا, یہ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا کہ میری بچی پڑھتی ہے لڑکوں کے کالج میں, تو وہ خوبصورت ہے تو لڑکے تنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک مرغی کو چھوڑ دیا مرغوں میں, ایک مرغی چھوڑ دی مرغوں میں, اب آ کے شکایت کر رہے ہو کہ مرغے پیچھے بھاگتے ہیں. ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, تو مرغی بھاگتے بھاگتے روڈ پہ آئی, بس کے نیچے کچل گئی. مرغا کہتا ہے کم بخت, جان دے دی مگر عزت پہ آنچ نہیں آنے دی. جان دے دی. یہ تو نیچر ہے بھائی, نیچرل ہے. انگریزوں کے ہاں چونکہ انہوں نے زنا کو الاؤ کر دیا, تو ان کے ہاں کو ایجوکیشن کوئی خرابی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یار بس ٹھیک ہے نا, اگر راضی ہیں دونوں تو کیا تکلیف ہو رہی ہے, کسی مفتی کے, مولوی کے, عالم کے, پادری کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے, جب ایک وہ بھی راضی یہ بھی راضی. تو اگر آپ دیکھو, اگر یہ وہ جو 13 سال کا لڑکے کو عشق ہو گیا اور وہ ابا پریشان ہے, ہائے ہائے بیچارہ میرا بچہ پڑھ نہیں رہا ہو, تو بات یہ کہ اگر معاشرے میں زنا الاؤ ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو پھر اس معاشرے ختم, پھر ختم ہو جائیں گے. تو بنا دو بھیڑ بکروں کی طرح لوگوں کو, اور عورت کو ایک اللہ نہ کرے پبلک پراپرٹی بنا دو کہ جو چاہے جا کے منہ کالا کرتا رہے. تو پھر اگر اس کے لیے ایگری ہو تو پھر کو ایجوکیشن بہت زبردست. لیکن اگر آپ غیرت مند باپ کی غیرت مند اولاد ہیں تو پھر کو ایجوکیشن سسٹم کسی قیمت پہ آپ قبول نہیں کریں گے, اس میں ترقی نہیں ہے. انگریز نے اگر ترقی کی ہے نا کو ایجوکیشن میں, تو کو ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں کی, ایجوکیشن کی وجہ سے کی ہے. اگر وہ کو ایجوکیشن نہ ہوتا تو اور زیادہ ترقی کرتے. کو ایجوکیشن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کمپٹیشن ہوتا ہے, کمپٹیشن, لڑکیوں سے آگے بڑھنے کے شوق میں مرد زیادہ پڑھتے ہیں, اور لڑکیاں لڑکیوں سے مقابلے کے شوق میں. یہ سب بکواسات ہیں, فضول باتیں ہیں. لڑکیاں لڑکوں سے پڑھنے کے شوق میں, بھائی گرلز کا ایک کمپٹیشن ہوگا لڑکوں کے ساتھ, اور لڑکے کا کمپٹیشن ہوگا. اصل بات ہے کہ کسی کا کچھ بھی نہیں ہوتا, چکر بازیاں ہوتی ہیں. لڑکی لڑکے میں سب سے پہلے دیکھتی ہے ہینڈسم کتنا ہے, یہ شکل اچھی نہیں ہے, بھاڑ میں جائے, کمپٹیشن کی ایسی کی تیسی. اور لڑکا بھی جو انٹرسٹڈ ہوتا ہے وہ مرد اور عورت کی فطرت ہے بھائی, ہے نیچر ہے. تو وہ کہنے 13 سال کا بچہ ہے, آنکھ مٹکے شروع ہو گئے. میں نے کہا کو ایجوکیشن میں جب داخل کیا ہے تو اب آنکھ مٹکوں سے کیوں گھبرا رہا ہے بھائی, اتنی بچے کی فکر تھی تو اس کا تو خیال کرتے, بچے کو ایڈمیشن کہاں دلوا رہے ہو. 13 سال کی تو ایسی عمر ہوتی ہے, بالکل جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے, اس میں جذبات کا ایک سیلاب ہے, اور آپ نے 20 لڑکیوں میں اس کو لے جا کے بٹھا دیا. اب پریشان ہے کہ جی وہ آنکھ مٹکے اور موبائل پہ لگا رہتا ہے. تو کو ایجوکیشن سسٹم ترقی نہیں کروائے گا, ترقی کا بیڑا غرق کروائے گا, بیڑا غرق کروائے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا گورنمنٹ کے اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے, پھر کیوں ترقی نہیں کرتے وہاں سے پڑھنے والے. میں نے کہا وہاں سسٹم ہی نہیں ہے, ایجوکیشن کا کوئی سسٹم, کو ایجوکیشن سسٹم نہیں, سرے سے ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں ہے, اس لیے ترقی نہیں کرتے. اگر وہاں کو کر دو گے تو جو ابھی کم از کم ایجوکیشن نہیں مل رہی, تھوڑی بہت تہذیب خود سے جو ابا نے سکھائی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی. ہر جگہ بھی عمران خان نے بڑی اچھی تقریر کی ہے کے پی کے میں کہ ہم ادارے یونیورسٹیاں کھولیں گے, بہت اچھی تقریر تھی, بڑا مزہ آیا. لیکن ایک چیز میں میرا ماتھا جو ہے نا, وہ جو ہے میرا دماغ کی ایک رگ پھڑک رہی تھی. میں نے کہا کو ایجوکیشن کھول دیا تو قبائلیوں میں جو غیرت رہ گئی ہے نا, اس غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. قبائلیوں میں جو کے پی کے پٹھان ہیں, تعلیم ہو نہ ہو, غیرت, حیا, شرم, باپ ماں کا احترام. ایک پٹھان یاد ہے قبائلی علاقوں سے ہمارے محلے میں آیا, اور پھر وہ لبرل لوگوں میں رہا, تو اس کے بچوں نے اس کی اطاعت فرما برداری چھوڑ دی. میرے پاس آیا کہ یار ہم جب وہاں رہتے تھے تو ہمارے بچے فرما بردار تھے, بات مانتے تھے, میرے بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے. میں نے کہا آپ کا جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے ان
سب کے بچے ان کے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں. سب نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, انسان نہیں بنایا. میں نے کہا آپ کے ہاں وہاں جب تک آپ کے پی کے میں رہتے تھے, جس ایریے میں رہتے تھے, تعلیم نہیں تھی مگر انسان بنانے کے سارے وسائل اور ذرائع موجود تھے. یہاں تعلیم ہے, انسانیت نہیں سکھائی جاتی آپ کو, تو آپ کا بچہ یہاں پہ اچھا ڈاکٹر بنے گا, اچھا انجینئر بنے گا, آپ کا فرما بردار بن جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنے بچوں کو مولویوں کے پاس بھیجو. کہاں بھیجو؟ اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. تو پی ٹی آئی نے یونیورسٹیاں بنانے کا ارادہ کیا ہے. اللہ کرے یہ کو ایجوکیشن, قبائلی علاقوں والوں سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا تعلیمی ادارے کھولو, یقیناً ایجوکیشن ضرورت ہے, لیکن ابھی سے عزم کرو ہم اپنے صوبے میں کو ایجوکیشن سسٹم کسی قیمت پہ برداشت نہیں, ہم جہالت کو برداشت کر لیں گے. ہمیں انگریز والی تعلیم نہیں چاہیے جس میں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا پڑتا ہو. ہمیں یہ والی ایجوکیشن, ابھی سے احتجاج کرو کہ ہمیں یونیورسٹیاں بھی چاہیے, ہمیں سب کچھ چاہیے, مگر مرد اور عورت کا مخلوق نظام ہم کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے. تمہارے جو اتنا زبردست کلچر ہے وزیرستان کا اور وانا اور یہ علاقے میں گیا ہوں, ایسا خاندانی نظام ہے نا, فیملی سسٹم. چچا کو بھتیجے پہ وہی حق ہے جو باپ کو اپنے بیٹے پر ہے. جیسے باپ کا احترام چاچے کا بھی وہی احترام ماموں کا بھی. کراچی میں اور یہ پنجاب میں کیا ہو گیا ہے, اگر چچا نے بیٹے کو مارا, کہیں ہاتھ اٹھا لیا, سب سے پہلے تو آپ کی بیگم بولے گی یہ کون ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے والا, کہیں گی نا. آپ بھی بولیں گے اوے تیرے بچے ہیں تو نے ہاتھ اٹھایا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب جگہ نہیں ہوتا, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن جہاں یہ سسٹم ہمارا اسی طرف جا رہا ہے. میں نے کے پی کے میں دیکھا ہمارا ایک شاگرد, اس کے بھتیجے کھیل رہے ہیں. میں نے کہا بھتیجے بھی بہت سارے ہول سیل کے حساب سے ماشاءاللہ, بچے بھتیجے سب ہول سیل کے حساب سے. میں نے کہا ان سب کو قابو کیسے کرتے ہو یار؟ مغرب کی نماز کے وقت میں سب کو گھر بھیجنا ہے تو کیسے بھیجو گے؟ اس نے کہا ایسے بھیجوں گا, جاؤں گا بولوں گا ایک چٹکی بجاؤں گا چلو, بس ایسے اشارہ کروں گا, سارے بھاگتے ہوئے کہاں جائیں گے؟ روب اتنا ہے چاچے کا تو باپ کا کتنا ہوگا؟ اولادیں قابو میں. میں کہتا ہوں آج جو بیٹا اپنے باپ کا ادب کر رہا ہے نا, یہ وہ باپ ہے جو اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ بیٹے کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے, وہ اس نے بیٹے کو آزاد چھوڑ دیا ہے. بیٹا جو چاہے کرو, میں تمہارے کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا. تو وہ اولادیں اپنے ابا اما کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہیں. جہاں ابا نے اپنا باپ پن دکھایا تھوڑا سا کہ یہ 2 بجے گھر آنے کا ٹائم ہے, کیوں آ رہا ہے, کہاں بیٹھا ہوا تھا اتنی دیر, اس سے کیوں موبائل پہ اتنی دیر باتیں کر رہا ہے, کمبخت اپنے نمبر دے کے امتحان میں یہ موبائل پہ کس سے لگا ہوا ہے, تو بیٹا فوراً اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیتا ہے. یہ کلچر پھیل رہا ہے. تو اگر کو ایجوکیشن سسٹم شروع ہو گیا وزیرستان میں تعلیم کے ساتھ ساتھ, تو ان کے کلچر کی بھی واٹ لگے گی. سب سے پہلے تو ان کی عورتیں کہیں گی ہمیں اولاد پیدا کرنی نہیں ہے, ہم نے تو پڑھ لکھ کے بڑا انسان بننا ہے, ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے. جب اولادیں پیدا نہیں ہوں گی تو خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ وہ تباہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ. وہ جو ان کی ایک مضبوط معاشی نظام چل رہا ہے, وہاں پر معیشت کا نظام اتنا مضبوط نہیں ہے, پھر بھی روٹی اس لیے مل رہی ہے کہ کمانے والے بہت ہوتے ہیں, تو وہ سسٹم بھی خراب ہوگا. پھر یہ جو ریلیشن کا سسٹم ہے, جب گرل فرینڈ ہے اور یہ سارا نظام آئے گا تو غیرت آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گی؟ ختم. جب غیرت ختم ہوئی, ابا اما کا احترام, چاچے ماموں, یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. تو اللہ کا واسطہ کے پی کے والوں سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, اور خاص طور پر یہ جو ہمارے آزاد قبائل ہیں, میں کیا یہ تو علماء کی درخواست ہے کہ اپنے ہاں کو ایجوکیشن سسٹم کو فروغ نہ بن. آپ بولو ہمیں اسکول چاہیے, کالج چاہیے, یونیورسٹیاں چاہیے, مگر کو ایجوکیشن سسٹم کے بغیر چاہیے. ہم بغیرت نہیں ہیں, سمجھ میں آ رہی ہو بات؟ باغیرت ہیں, غیرت والے لوگ ہیں. یہ ہماری روایات ہیں کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے. تو اگر یہ اس ٹائپ کے پھر ترقی ہوگی انشاءاللہ, آپ دیکھو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے. اور اگر کو ایجوکیشن سسٹم آ گیا, ڈاکٹر انجینئر تو پیدا ہوں گے, مگر جو حشر ہوگا نا وہ پھر وہی ہوگا جو آہستہ آہستہ. تو ہمیں ایسی تعلیم نہیں چاہیے, ہمیں ایسی ایجوکیشن نہیں چاہیے. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے سامنے کھڑی ہو جائے, احتجاج کرے. ہمیں یہ سسٹم کسی قیمت پہ قبول نہیں ہے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا, اذان ہونے والی ہے.
بیان یہی کرنا تھا کہ اتوار کو وہی بیان ہوگا تراویح جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ